بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم نبیوں میں تھے۔ خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس وقت جو بھی دین ہے، چاہے تورات کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس دین کو دیا ہو، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انجیل اللہ نے عطا فرمایا ہو اور وہ دین عطا فرمایا گیا، یا اسی طرح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ہوا، یا اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے لوگ ہیں، اور اللہ نے ان کے گھر کو ایسا پاکیزہ، ان کے خاندان کو بنایا کہ انبیاء کرام کی ایک نسل وہاں سے شروع ہوئی جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہو۔ چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت صالح ہو، حضرت ہود ہو، یا حضرت لوط علیہ السلام ہو، سب انہی کے خاندان، اور چاہے ان کی بہن کے بیٹے ہوں یا نیچے کے درجے کے ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ نبیوں میں وہ ایسے نبی تھے جن کو آزمائش میں اللہ کی طرف سے ڈالا گیا اور وہ آزمائش میں کھرا نکلے۔ پہلی آزمائش تو یہ کہ جب انہوں نے دین کی دعوت دی اور ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی مخالفت کی، تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کیا اپنے دین کو صحیح طور پر پیش کریں گے یا پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ظاہر ہے ایک طرف جو ہے ان کے قوم کے لوگ تھے اور بادشاہ کی طاقت تھی نمرود جیسے، تو حضرت ابراہیم وہاں پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی کو کہتے ہیں اولو العزمی، عزیمت، یعنی کسی جھوٹ کا یا تقیہ کا سہارا لینے کے بجائے جہاں ایمان کو پیش کرنے کا وقت تھا، وہاں حضرت ابراہیم نے ذرا سا بھی کمزوری نہیں دکھائی اور ایمان کو پیش کیا۔ نتیجے میں پوری قوم نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مانیں گے، تو ان کو ایسی عبرتناک سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس میں عبرت حاصل ہو اور وہ بھی اس سے بچ جائے آئندہ۔ انہوں نے ایک بڑا آگ کا آلہ لگایا، اور جب وہ آگ جو ہے ایک بڑے دہکتے ہوئے شعلے میں تبدیل ہو گیا، تو ایک خاص منجنیق کے ذریعے جو لکڑی کا بنایا گیا تھا، جس میں جھولا کہیے، اس میں رکھ کر حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم نے ذرا سا بھی آگ میں کودنے سے ذرا سا بھی پیش نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اور اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ ایک جیسے ہی وہ آگ کے شعلے کے پاس پہنچے، اللہ کا حکم آگ کو آیا کہ آگ ان کو جلانا نہیں بلکہ ان کے لیے نرم اور ٹھنڈی بن جا۔ جس طرح نرم ہوائیں گرمی کے دنوں میں اور ایئر کنڈیشن کی ہوائیں چلتی ہیں ایئر کنڈیشن والے مشین سے، اس طرح کی فضا آگ کی اس صفت جلانے کو اللہ نے سلب کر کے اس کے اندر برودت اور ٹھنڈک کو پیدا کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ آگ جو ہے بجھ گئی، تو ابراہیم اسی طرح حساس و بساس علیہ السلام وہاں سے نکلے، اور اس کے نتیجے میں پھر پوری قوم جو ہے ایمان والی بنی۔
حضرت ابراہیم کی یہ خصوصیت ایسی ہے کہ اس خصوصیت میں بہت کم نبی شریک ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دوسری آزمائش ہوئی کہ دیکھیں ابراہیم کو محبت اپنی اولاد سے ہے، اپنی جان سے ہے، یا اپنے مال سے اور بیوی سے ہے۔ تو اپنی جان سے محبت والی آزمائش تو شروع ہی میں اللہ نے آزما لیا، لیکن اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کے بیوی بچے ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ کو لے کر شام سے وہ مکہ چلے جائیں۔ چنانچہ اللہ کا حکم پا کر وہ اپنی بیوی کو ساتھ لیے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، ان کو بھی اپنے ساتھ سواری پر بیٹھایا، اونٹ کی سواری پر، اور وہاں سے وہ مکہ لے کے آئے۔ بیت اللہ شریف جہاں آج واقع ہے، آبادی وہاں سے سینکڑوں سال پہلے مٹ گئی تھی، آبادی نہیں تھی، اور خانہ کعبہ آباد نہیں تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ میرے گھر کے پاس لا کر ان کو تم چھوڑ جاؤ۔ وہاں کوئی پانی نہیں تھا، رہنے کی کوئی سایہ والی جگہ نہیں تھی، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کی جو پرانے آثار تھے یا وہاں صفا اور مروہ کی چٹیل پہاڑیاں تھیں، ان کے علاوہ کوئی سایہ کی جگہ بھی نہیں تھی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں لا کر اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تو انہوں نے گھر کے طور پر کس طرح کھڑا کیا، جس میں وہاں کی تپش سے اور وہ وہاں کی پریشانیوں سے وہ لوگ بچ جائیں۔ کھانے پینے کا جو ساتھ میں مشکیزہ میں پانی تھا، جو کچھ سامان تھا، حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ لے آ کر بیوی کو وہاں چھوڑ دو، تم واپس آ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں بھی پورا کیا، اور ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد ہی اللہ نے حضرت ہاجرہ کی تڑپ کو دیکھا پانی کی تلاش میں۔ تو جہاں حضرت اسماعیل کو انہوں نے اپنے بچے کو چھوڑا تھا، اور وہ صفا اور مروہ پہاڑ کے اوپر بار بار جا آ رہی تھی کہ کہیں سے کوئی قافلہ نظر آ جائے، لیکن کوئی قافلہ، کوئی آدمی آدمزاد نظر نہیں آیا۔ تو تھک ہار کے آئیں تو دیکھا کہ فرشتوں نے وہاں حضرت اسماعیل کے قریب ہی ایک چشمہ جاری کروا دیا ہے۔ آج وہی آب زمزم کا کنواں ہے جہاں سے زمزم کا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا یعنی شہر جا، تو وہ پانی وہاں رک گیا، اور وہاں سے اسی پانی کو وہ لوگ لیتے رہے اور پیتے رہے۔ تو زمزم پانی میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر وہ غذا بھی کوئی چیز نہیں ہو تو آدمی کئی دنوں تک بغیر کھائے بھی اس پانی پر گزارا کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے، اجزاء اس کے اتنے اچھے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ آزماتے ہیں تو اپنی بیماریوں سے اس پانی کو پی کر شفا بھی پاتے ہیں اور صحت یاب بھی رہتے ہیں۔ تو یہ خوبی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری آزمائش میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا۔ وہاں انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی بیوی اور بیٹے کی محبت کو چھوڑ دیا۔ تیسری آزمائش اب ہوئی جب حضرت ابراہیم چند سال کے بعد آئے اور حضرت اسماعیل چھوٹے لڑکے تھے، وہ آگے چلنے پھرنے والے بن گئے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے نبی کا خواب جب بار بار آتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک طرف سے غیبی اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اب یہ مطلوب ہے۔ حالانکہ بیٹے کو قربان کرنا اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا، لیکن مطلب یہ تھا کہ میرا نبی ابراہیم میرے حکم پر چلتا ہے یا اپنے بیٹے کی محبت پہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب سنایا، تو ان بیٹے نے بھی کہا، وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، نبی ہونے والے تھے، کہ اللہ کی طرف سے اگر یہ حکم ہے
تو جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے آپ کو اس پر عمل کیجیے۔ وہی باپ اور بیٹا دونوں وہاں سے گئے، مکہ سے نکل کر مینا کی وادی کی طرف، جہاں 3 جگہ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی کہ بیٹے کی ذبیحہ مقصود نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہاں حضرت ابراہیم نے اس تینوں جگہ پر اس شیطان کی اس صورت کو کنکری ماری، جو آج بھی حاجی تینوں جگہ کنکری مارتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہمیں بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دینی ہے، اللہ کی محبت غالب رہے گی اور بیٹے کی محبت مغلوب رہے گی۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری قسم میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس قربانی کے واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیگر اولو العزمی کے واقعات کو بیان کریں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے عظمت اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کے قیادت کے اندر عزیمت والی صفت پیدا ہو جائے، یعنی وہ دار و رسن سے نہیں ڈرے، بیٹے کی محبت اس پر غالب نہیں آئے، مال کی محبت غالب نہیں آئے، حق بات کے لیے وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے آمادہ ہو۔ یہی حضرت ابراہیم کا سبق ہے۔ انشاءاللہ دوسری قسط میں حضرت ابراہیم کے دیگر واقعات بیان کیے جائیں گے۔